سنی دعوت اسلامی کی سنی دعوت زندہ باد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ ربیع النور شریف چل رہا ہے اور اس کی 12 تاریخ کو حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہیں۔ تو آئیے اسی مناسبت سے ہم انشاءاللہ آج سے کچھ روز تک کے حضور علیہ السلام کی مختصر سیرت مبارکہ سماعت کریں گے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ مختصر انداز میں مختصر سی باتیں ہم انشاءاللہ سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے آج سب سے پہلے ہم حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا یہ چیز سماعت کرتے ہیں کہ دنیا کن برائیوں کے اندر ڈوبی ہوئی تھی اور اس میں رہنے والے لوگ کن کن برائیوں کو انجام دیتے تھے اور کن کن کاموں کے اندر مشغول رہتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے قبل تمام دنیا جہالت و تاریکی کے نرغے میں تھی۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے تمام دنیا جو ہے تو جہالت کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، اتنی جہالت تھی کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات جو تھی وہ تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ لوگوں نے ان میں اس قدر رد و بدل کر دیا تھا کہ حقیقت کی تلاش کرنا ناممکن سا ہو گیا تھا۔ اس قدر انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں لوگوں نے رد و بدل کر دیا تھا۔ اور ان میں سے چند مشہور ممالک کا ہم ذکر سماعت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یورپ کا کیا حال تھا۔ تو یورپ جو تھا، یہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے برخلاف تثلیث کے عقیدے کو اپنا لیے تھے، یعنی کہ 3 خدا وہ مانتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ پہلے تو ایک خدا ہے، دوسرا حضرت عیسیٰ ہے اور تیسرا حضرت مریم، جسے وہ خدا عز و جل کی اللہ عز و جل کی بیوی قرار دیتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے معاذ اللہ۔ اور جو یورپ تھا وہ پورے جرموں کا ایک مرکز بن چکا تھا، جو کہ آج بھی دیکھیں کہ وہاں پر جتنے جرائم ہیں نا وہ شاید ہی کسی دیگر ممالک کے اندر ہوگے، یورپ کے اندر حال یہ ہے۔ اور پھر دوسرا ہے ایران، یہاں پر جو لوگ تھے وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، جو اگرچہ ایک بڑی سلطنت تھی، ایران جو تھا اگرچہ ایک بڑی سلطنت تھی مگر وہ بھی بد اخلاقی کے ایسے عالم میں مبتلا تھی کہ یہاں کے لوگ آگ کو پوجتے تھے اور کسی کی کوئی وقعت نہیں رکھتے تھے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ اور پھر تیسرا ہے مصر، یہاں پر یہودی اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ کر ان کی عبادت کرنے لگے تھے۔ حضور علیہ السلام کی بعثت مبارکہ یعنی حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے یہ جو دنیا کا حال تھا ان میں سے چند ممالک کا ذکر کیا گیا۔ اب پھر آتے ہیں ہم اپنے ملک کی ہندوستان کی، کہ ہندوستان کا کیا حال تھا۔ یہاں پر جیسی پرتھائیں اور یہاں پر جو برائیاں تھی وہ اللہ کی پناہ کہ یہاں پر تو معاملہ یہ تھا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا تو بیوی کو زندہ اس کی چتا پر لٹا دیا جاتا۔ اتنا برا حال تھا کہ اگر کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تو اس کی بیوہ کو اس کے ساتھ میں جلا دیا جاتا تھا۔ جبکہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد، حضور کو جو تو دنیا میں مبعوث کرنے کا مقصد اللہ نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو خوشخبری دے، ڈر سنائے اور حجت قائم کرے۔ اور وہ حجت کیا تھی کہ لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ مولا تو نے تو ہماری طرف کسی کو بھیجا ہی نہیں تھا کہ جو ہمیں ڈر سنائے، تو نے تو کوئی ہمیں بھیجا ہی نہیں تھا ہماری طرف کہ جو ہمیں تیری
فرمانبرداری کی طرف لائے، تیری نافرمانی سے روکے، ہم گناہوں سے روکے، ہمیں جو ہے تو دین بتائے، تیری ذات کے تعلق سے باتیں بتائے، تو نے کوئی ایسا بھیجا ہی نہیں تھا۔ یہ عذر قیامت کے اندر کوئی پیش نہ کر سکے، اس لیے اللہ نے انبیاء کرام اور رسولان عظام کو مبعوث کیا۔ تو یہاں پر جو تھی انسانیت، وہ 4 قسموں میں تقسیم ہو گئی تھی، اور حضور علیہ السلام نے جو انسانیت کا درس پوری دنیا کو دیا ہے، ایسا اب تک کے درس کوئی شخص دے نہیں سکا۔ یہاں تک کہ اپنے تو اپنے غیر بھی اس بات کو ماننے پر تسلیم ہے کہ حضور کا جو اخلاق، حضور کا جو کردار اور جو انسانیت حضور علیہ السلام بتاتے تھے، ویسی انسانیت کسی کے اندر آج تک پائی نہیں گئی ہے۔ ایک شخص تھا عیسائی، اس نے 500 مشہور لوگوں پر، دنیا کے 500 مشہور لوگوں پر ایک کتاب تحریر کرنی چاہیے تھا۔ وہ عیسائی مذہب سے، لیکن جب اس نے پہلا نمبر کسی کو دینا چاہا نا، تو وہ بھی یہ کہنے پر عاجز تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ وہ 500 ایسے مشہور لوگ جن کے کردار اچھے تھے، جن کے اخلاق اچھے تھے، جنہوں نے انسانیت کا عرف و اعلیٰ درس دیا، ان میں سب سے پہلے اس نے کسی کو رکھا تو حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے دنیا بڑی تاریکی کے اندر مبتلا تھی، اور روم کا معاملہ تو اتنا خراب تھا جس کا ذکر قرآن پاک میں نا، رومی سلطنت روم جو اس زمانے کی سپر پاور کہلاتی تھی، اس کا تو حال اتنا برا تھا کہ وہ خود اپنی رعایا پر ظلم و زیادتی کرتی تھی، کہ اگر مالدار کوئی شخص ہوتا، کوئی سپاہی ہوتا، تو وہ غریب کے گھر سے مال لوٹ لیتا، غریب کی بچیوں کو اٹھا کر کے لے کر چلا جاتا، اور یہاں پر کروڑوں دیوی دیوتاؤں کو، یہ بھی ہندوستان والوں کی طرح جو ہے تو کروڑوں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے، اور عمرہ جو امیر لوگ ہوتے وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے، اور ان کی رعایا بھوک سے مرتی تھی، انہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ بھوک سے لوگ مرتے تھے، اور وہ جو عمرہ ہوتے تھے، جو حکام ہوتے تھے، وہ عیش و عشرت والی زندگی کو پسند کرتے تھے۔ یہاں تک کہ کمزور اور جو غریب اور نادر لوگ تھے نا، جو ناتواں لوگ تھے، جو کمتر لوگ تھے، کم پیسے کمانے والے تھے، غریب لوگ تھے، ان کا تو اتنا برا حال ہو گیا تھا کہ ان کی زندگی گزارنا دشوار ہو گئی تھی۔ یہ کب کی بات ہے؟ حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے عرب کا حال ان تمام ممالک سے گیا گزرا تھا، اور کیسا تھا کہ وہ مذہبی اعتبار سے تو حجاز کے لوگ اپنے رشتے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، اور اس پر فخر بھی محسوس کرتے تھے، اور بعض رسوم یعنی بعض رسمیں ان میں ایسی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں رائج بھی تھی، مگر ان کی شکلیں ان لوگوں نے مسخ کر دی تھی، تبدیل کر دی تھی، اس کو بدل دیا تھا۔ اس کی جو شکلیں تھی، یعنی کہ جو رسومات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں تھی، ان کے دین میں تھی، اس کو وہ مانتے تو تھے، لیکن اس کو تبدیل کر کے، اسے بدل کر کے مانتے تھے، اسے مسخ کر کے مانتے تھے۔ اور مثلا ان میں ایک چیز یہ تھی کہ وہ حج تو کرتے تھے، لیکن حج کیسے کرتے تھے؟ وہ پورے برہنہ ہو کر کے حج کرتے تھے، معاذ اللہ، برہنہ ہو کر کے حج کرتے تھے، اور وہ اس کی تعویل یہ کرتے تھے، یہ تو اس میں تعویل کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں، ان کپڑوں کے اندر ہم اللہ کے گھر کا طواف کیسے کریں؟ حج تو کرتے ہیں، لیکن اس کی شکل انہوں نے تبدیل کر دی۔ اور پھر قربانی، مہمان نوازی اور وعدہ وفا کرنا، یہ سب چیزیں ان کی اچھائیوں میں سے تھی، مگر ان ان گنت خرابیوں کے سامنے ان کی یہ چند اچھائیاں کوئی حیثیت اور کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اور سب سے بڑی بری رسم ان میں یہ تھی کہ اپنی بیٹیوں کو وہ زندہ قبر میں دفنا دیتے تھے۔ یہی نہیں، ان پر یہاں پر بھی بس نہیں ہوا ان کی جہالت کا، ان کے اندر جو وہ عرب اپنی بیٹیوں کو جو زندہ درگور کرتے تھے نا، زندہ دفناتے تھے، تو اس کی وہ تعویل بھی دیتے تھے، اس کی وجہ بھی بتاتے تھے۔ اس میں سے وجہ کیا؟ کوئی ہمارا داماد ہی نہ بن سکے، یہ والی جو ان کی اندر بات تھی، رسم، تو یہ 10% لوگوں میں تھی۔ 90% لوگ زندہ، 100% اگر لوگ بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے تو ان میں 10% لوگ ایسے تھے کہ وہ داماد ہی نہیں بنانے کے سبب جو ہے تو اپنی بیٹی کو درگور کر دیتے تھے۔ اور ایک چیز سب سے بری یہ تھی کہ وہ اولاد کو رزق کی تنگی کے سبب زندہ مار دیتے تھے۔
اپنی اولاد کو، اپنی پیٹ کی اولاد کو رزق کی تنگی کے سبب قتل کر دیتے تھے، مار دیتے تھے۔ اور اگر باپ مر جاتا، اور یہ سب سے بڑی نحوست دیکھیں ان میں کتنی بری بات تھی عرب میں پہلے کے، حضور کی ولادت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر باپ مر جاتا تو اس کی بیوی بطور میراث اس کے قبضے میں، یعنی اس کے لڑکے کے قبضے میں آ جاتی۔ اگر وہ چاہتا تو خود اس سے شادی کر لیتا، اور اگر چاہتا تو کسی دوسرے شخص کے نکاح میں دے کر مہر حاصل کر لیتا۔ کہ اگر باپ مر جائے تو اس کی جو بیوی ہے یعنی ماں، اگر باپ مر گیا تو یا تو وہ ماں کے ساتھ میں خود شادی کر لے، یا پھر کسی دوسرے کے نکاح میں دے کر کے اسے رقم حاصل کر لے، اس سے ملنے والے مہر کو وہ خود رکھ لے۔ اور بدفعلی لیتے تھے، یعنی کہ بری باتوں کو مانتے تھے، جیسے کہ آج کل کچھ لوگ گاؤں دیہات میں ہوتے ہیں کہ اگر بلی راستہ کاٹ دے تو وہ اس کو بدشگونی سمجھتے تھے۔ اور پھر خانہ کعبہ میں بھی وہ بت موجود تھے، بت رکھتے تھے خانہ کعبہ میں، اور ہر گھر میں یہاں تک کہ وہ بت رکھتے تھے۔ اور حالات سفر کے اندر ان میں بات یہ بھی تھی کہ حالت سفر کے اندر اگر وہ سفر پر جاتے تو آٹے کے بت ساتھ لے کر کے جاتے، مورتیاں، آٹے کی وہ مورتیاں بنا کر کے ساتھ لے جاتے، اگر ضرورت پڑتی تو ان کو توڑ کر کھا بھی لیتے، اور اپنی ذات پات پر اتنا فخر محسوس کرتے تھے کہ تھکتے ہی نہیں تھے، اپنی ذات پر، اپنی نسب پر اتنا اتراتے تھے کہ اس پر شان اور شیخی بڑائی بیان کرنے کے اندر وہ تھکتے نہیں تھے۔ اس غرض سے میلے لگتے تھے کہ ہر قوم کا خطیب و شاعر اپنی اپنی قوم کی بڑائیاں بیان کرے، اس غرض سے وہ میلوں کا اہتمام کرتے تھے کہ اپنی اپنی شان بتائے وہاں پر ہر قبیلہ، اور لوٹ کا مال کھانا ان میں بہادری کی علامت تھی۔ یہ سب برائیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے کی تھی، اور چوری، ڈکیتی، زنا، یہ سب باتیں تو ان کے اندر ایسی عام تھی۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے یہ سب برائیاں ان کے اندر تھی، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام برائیوں کو ختم کیا، اور ایسا درس دیا، ایسا انسانیت کا انہیں درس سکھایا کہ کل تک کے جو جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے وہی سب سے اعلیٰ شخص بنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے ہمیں جو محظوظ، ولادت کے فیض سے ہمیں محظوظ فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله، صلاة الله